روزے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے عرض کیا، فرشتوں تم ساری عبادات کا ثواب لکھو، لیکن اے فرشتوں تم روزوں کی عبادت کا ثواب نہ لکھنا، اس کو میں عطا کروں گا۔ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ میری نماز کو دیکھیں۔ قرآن کریم انسان پڑھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لوگ میرے قرآن کے پڑھنے کو دیکھیں۔ الغرض جتنی عبادتیں ہیں اس میں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری نماز بڑی اچھی ہے، میرا قرآن کا پڑھنا بڑا اچھا ہے، میری عبادت بڑی اچھی ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اس میں شروع ہی سے سراپا اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے۔ اس میں انسان روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، بندے کے لیے رکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر بندوں کے لیے روزہ انسان رکھتا تو سامنے نہیں کھاتا پیتا، اکیلے تو کھا پی سکتا ہے، سامنے کسی کے پانی نہیں پی رہا ہے، لیکن وہ اندر جا کر اپنے بیڈ روم میں تو پانی پی سکتا تھا، وہ اندر جا کر کچھ کھا بھی سکتا تھا، وہ اندر جا کر اپنی طلب پوری کر سکتا تھا۔ تو بندہ کچھ چھپ کے بھی نہیں کھا رہا ہے، چھپ کے بھی کچھ نہیں پی رہا ہے، چھپ کے بھی اپنی طلب پوری نہیں کر رہا ہے، گویا اس کا روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا روزہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کا بدلہ اللہ خود عطا کرے گا، اللہ خود عطا کرے گا۔ روزے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی شخص ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، اور وہ پوری زندگی روزے رکھ لے، پوری زندگی روزے رکھ لے، لیکن رمضان کے ایک روزے کے برابر روزہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو رمضان کے روزے اتنے پسند ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہاں تو الحمدللہ ایسی دھوپ بھی نہیں ہے، وہ عرب جہاں پہاڑوں والا علاقہ ہے، پورے دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پورے دن جد و جہد میں رہتے، اور اس کے باوجود روزے نہیں چھوٹتے تھے، روزے نہیں چھوٹتے تھے۔ کسی صحابی رسول کے متعلق جلدی نہیں ملتا کہ ان کے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے، حالانکہ نہایت درجے سخت گرمی، وہاں کی شدت کی گرمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ حدیث پاک سن رکھی تھی کہ رمضان المبارک کا اگر ایک روزہ کسی کا بغیر کسی شرعی عذر کے، اب شرعی عذر ہو، ڈاکٹروں نے منع کیا ہو کہ روزہ رکھو گے موت آ سکتی ہے، روزہ رکھو گے تو یہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ لیکن سر درد ہے روزہ نہیں، پیٹ خراب ہوا روزہ نہیں، معمولی سی تھکن ہوئی روزہ نہیں۔ بعض حضرات تو اللہ معاف فرمائے یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، تو کیا کاروبار کر کے بچوں کو آپ پالتے ہیں؟ بچوں کو پالنے والا اللہ ہے، بچوں کو پالنے والا اللہ ہے، صرف باپ ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ بھی آپ دیکھیے کہ جب انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، ایک انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے تو روزی بھی اس سے بھاگتی ہے، روزی بھی اس سے بھاگتی ہے۔ جب انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے تو انسان بھی اس سے بھاگتے ہیں، جب انسان گناہوں سے لت پت ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے بھی اس سے کتراتے ہیں، جب انسان گناہوں سے لت پت ہوتا ہے تو انسان خود پریشان حال نظر آتا ہے۔ وہی انسان جو نیک کام کر رہا ہو،
لوگ بھی اس سے قریب ہوتے ہیں، روزی بھی اس سے قریب ہوتی ہے، اللہ بھی اس سے قریب ہوتا ہے، جنت بھی اس سے قریب ہوتی ہے۔ نیک کام کرنے والوں کے چہروں کی نورانیت دیکھ لیجئے، نیک کام کرنے والوں کے چہروں سے خوشبو جسموں سے نکلتی ہے، اس خوشبو سے لوگ جڑ جاتے ہیں، اس خوشبو سے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یہ نیک کام کر رہا ہے، اللہ کو اس کا نیک کام اتنا پسند ہے کہ اس کے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کو مشک و زعفران سے زیادہ پسند ہے۔ نیک کام کرنے والوں سے اللہ ایسی محبت کرتا ہے، نیک کام کرنے والوں سے اللہ ایسی محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو روزے اس لیے رکھنے ہیں کہ روزہ اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ کو میرے پیٹ کی معدے کی بدبو جو منہ سے نکل رہی ہے، جب اللہ کو اتنی پسند ہے تو ہم کو کیوں نہ روزہ رکھنا پسند ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر کے اندر تاک جھانک کر لیں، ہم اپنے گھر کی عورتوں پہ نظریں ڈالیں، ہم اپنے گھر کے مردوں پہ نظریں ڈالیں۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی بے روزگار ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بے روزے والا ہے، کیونکہ اگر اس کا روزہ نہیں ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزدار نہیں ہے، اسے سمجھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا تم کیا اس دن کرو گے جب عید کا دن ہوگا، کیا کرو گے اس دن جب عید کا دن ہوگا، اور عید کے دن اللہ عید کے بعد کیا ہوگا، آواز لگائے گا اللہ، اے روزے رکھنے والوں تمہاری بخشش ہو گئی، اے تراویح پڑھنے والوں تمہاری بخشش ہو گئی، اے قرآن پڑھنے والوں تمہاری بخشش ہو گئی۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ اس وقت بخشش کا پروانہ کہاں ملے گا، نجات کا پروانہ کہاں ملے گا؟ ہمیں سمجھانا ہوگا، ہماری اندر ایک ایسی فکر ہونی چاہیے، ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے نوجوان ایسے ہونے چاہیے جو اپنے دوستوں کو تلاش کرے، اللہ نہ کرے اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں فون پہ سمجھاؤ، ملاقات کرو ان کو فون پہ سمجھاؤ، ملاقات کرو ان کو آمنے سامنے بتاؤ انہیں تم روزہ رکھ کر اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، اور روزہ نہ رکھ کے تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے، تمہاری 11 ماہ مشکلیں آسان نہ ہوں گی، تمہاری 11 ماہ مشکلیں آسان نہ ہوں گی۔ اس لیے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی محبوب نبی کی امت کو بخشنے کے لیے روزہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی امت کو مغفرت کرنے کے لیے رمضان دیا ہے۔ یہ بہانہ ہے اللہ کا کہ ہم اپنے بندوں کو معاف کر دیں۔ اسی لیے میرے محبوب نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ 3 عشروں میں تقسیم ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا عشرہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت ایسی برس رہی ہے، وہ بدقسمت انسان ہوگا، وہ بدقسمت عورت ہوگی جو اس رحمت والے عشرے کو پا کے بھی روزہ نہ رکھے، رحمت والے عشرے کو پا کے تراویح نہ پڑھے، رحمت والے عشرے کو پا کے قرآن کی تلاوت نہ کرے، رحمت والے عشرے کو پا کے گناہوں سے نہ بچے، رحمت والے عشرے کو پا کے ذکر و اذکار نہ کرے، رحمت والے عشرے کو پا کے اللہ کے آگے رونا و مناجات نہ کرے۔ آپ دیکھیے نا، اللہ کو روزہ اتنا پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزداروں کی دعائیں قبول کرتا ہے، روزداروں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اپنی اپنی فریادیں اللہ کے سامنے رکھو، اپنی روزی کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو، اپنے گھر کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو، اپنی بگڑی اللہ کے سامنے رکھو، اپنے بچوں کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو، اپنی بیٹیوں کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ سننے والا ہے، روزداروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھ کر اللہ سے دعا و مناجات کریں گے۔ خاص کر کے
افطار سے پہلے ایسا ماحول بن جائے، افطار سے پہلے ایسا ماحول ہو، 10-15 منٹ پہلے لوگ رو رہے ہوں، گڑ گڑا رہے ہوں، گریہ وزاری کر رہے ہوں۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، اس عشرے کی ہم قدر کر لیں۔ سب سے پہلی قدر یہ ہے ہم روزے رکھیں، ہم روزے رکھیں۔ دوسری قدر یہ ہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں پوری کی پوری۔ تیسری قدر یہ ہے ہم تراویح پڑھ رہے ہوں۔ چوتھی قدر یہ ہے ہم قرآن خوب زیادہ پڑھ رہے ہوں۔ اور پانچویں قدر یہ ہے ہم سخی ہوں۔ اور چھٹی قدر یہ ہے ہم غم خوار ہوں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں۔ اور ساتویں فکر یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے مہینے پہلے عشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کر رہے ہوں۔ اس لیے آئیے ہم سب عہد کریں، ہم سب ارادہ کریں، ہم سب فیصلہ لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی قدر کریں گے، اور پہلے عشرے کی قدر کرتے ہوئے دوسرے